السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے وہ ہمیں مطلوبہ نتائج کیوں نہیں دے پا رہا۔ اسی پر گفتگو کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے معروف ماہر تعلیم کمانڈر صہیب فاروق صاحب کو۔ میں انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب۔ کمانڈر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر جی، بہت شکریہ، بہت آپ نے ہماری عزت افزائی، آپ نے ہمیں یاد کیا۔ اچھا، میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں مطلوبہ نتائج کیوں نہیں دے پا رہا؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال آپ نے جو بہت ہی قیمتی سوال ہے، یہ اصل میں بات واضح دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اگر آپ کسی مل میں دیکھتے ہیں کہ شوگر مل ہے تو ٹارگٹ طے ہوتا ہے کہ آخر پر چینی بنائی جائے گی۔ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن کی مل ہے، اس کا یہ طے شدہ نہیں ہے کہ یہاں فائنلی پروڈکٹ فائنل کیا تیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹارگٹ جب ڈسٹریبیوشن آف ڈگریز ہو جائے نا جی، تو پھر کوئی واضح مقاصد سامنے نہیں رہتے۔ اس کے اندر بے شمار ہی چیزیں ہیں جو ایک دفعہ دوبارہ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے کریکلم کی ڈیزائننگ جو لوگ کر رہے ہیں، ان کا بیسیکلی ایجوکیشن سے تو تعلق ہے، لیکن وہ کتابوں کا تعلق ہے، اور پھر اس کو پریکٹیکل اس کے ساتھ اٹیچمنٹ وہ موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ بچوں کی جو ایک مائنڈ سائنسز کہتی ہے کہ انسان کے 3 حصے ہیں، اس کا جسم ہے، اس کا دماغ ہے، اس کا دل ہے۔ تو یہ ہمارا کریکولم جو ہے اور پورا ایجوکیشن سسٹم ٹرانسفر آف نالج انٹو برین کر رہا ہے، اور صرف اس میں کتنا ریٹین کر سکتا ہے، یہی امپورٹنٹ بات ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک روڈ سسٹم میں اور ایک وہ جو ہے رٹا لگانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ موجود نہیں۔ کریکولم کا جو ڈیزائن ہے، جب تک جیسے اب آپ دیکھیں نا، پاکستان میں اس وقت ایک ایجوکیشن میڈیکل کی بیسک کانسیپٹ درست تھے، اسی لیے امریکہ میں بھی اب زیادہ بڑی تعداد پاکستانی ڈاکٹرز کی ہے۔ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی ڈگری کے ساتھ اس کا جو ہاؤس جاب ہے اور اس کو ٹیچنگ ہاسپٹلز کا میڈیکل کالج کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونا ضروری ہے، لیکن باقی کسی ڈگری کے ساتھ کسی اور انڈسٹری کا اور کسی اور اس کے پریکٹیکل کا اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ اور جو کریکولم ڈیزائن کر رہے ہیں لوگ، وہ ایجوکیشنسٹ ہیں۔ فار ایگزامپل انجینئرنگ کی بات ہے تو جو انڈسٹری کے لوگ ہیں، جو چیمبر آف کامرس ہیں، اور جن کو مارکیٹ میں آج کس طرح کا آدمی چاہیے، وہ ان سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا۔ اور وہ جو بھی ایک ڈگری لے کر آ جاتا ہے، آپ یقین کریں کہ وہ ڈے 1 پر بالکل ایک عام میٹرک پاس کے برابر جو نالج ہے، کیونکہ وہ ایکچوئل پریکٹیکلی تبدیلیاں چاہیے ہیں۔ کریکولم کے ڈیزائن کے اندر بھی بہت فلاز ہیں۔ اچھا کمانڈر صاحب، نرسری سے لے جی کمانڈر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو فلاز ہیں، کیا یہ ہائر ایجوکیشن کے ہیں یا ہمارا جو پری پرائمری ہے اور ہمارا سیکنڈری اسکول ہے، کیا یہ فلاز وہاں سے شروع ہوتے ہیں؟
یہ شروع تو ہوتے ہی وہاں سے ہیں جی. دیکھیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ایون جو بڑے اچھے بھی نامی گرامی اسکولوں میں اگر آپ چلے جائیں نا تو وہاں پر بکس لگوائی جاتی ہے جی. ہم نے آکسفورڈ لگوائی ہوئی ہے, ہم نے آکسفورڈ کے بھی 3 ٹیئرز ہیں, وہ ٹاپ ٹیئر ہم نے ڈالا ہوا ہے. یا کوئی کہتا ہے ہم نے انگلش جی آسٹریلیا کی فلاں بکس لگائی ہوئی ہیں, فلاں ملک کی فلاں بکس لگائی جاتی ہے. لیکن جو ایجوکیشن کا طریقہ کار ہے نا جی, 3 سال کا بچہ جب اسکول میں داخل کیا جاتا ہے, جب وہ 4 سال کا ہوگا تو اس کی کمپیٹنسی کے کیا لیول ہونا چاہیے, کیا کیا چیز اس کو آنی چاہیے, یہ کمپیٹنسی لیول پہلے طے ہو. 5 سال کی عمر میں کیا, 6 کا, اور وہی سیریز آگے تک لے کر جانے کی ضرورت ہے. ایک اسکول کو بھی کوئی کتاب پڑھا دیتا ہے, اگلے میں بیسیکلی سکلز لرننگ کے اعتبار سے اس سے کمزور ہوگی, کیونکہ کمپیٹنسی لیولز کے کانسیپٹ پر کوئی عام اسکول کو ویسے مدد نہیں کر رہا ہوتا, اور جن اداروں کو مدد کرنا مقصود ہے وہ خود پی ٹی وی کو دیکھ لیں یا فیڈرل بورڈ کے تمام بکس کی سیریز کو دیکھ لیں, یا آپ جا کر بلوچستان سندھ کے ٹیکسٹ بک کے جو بورڈز ہیں ان کا نظام دیکھ لے. وہ ایک کتابی سی اور ایک پرانی چیز نکالی, اس میں کوئی ایک آدھا مضمون نیا ڈالا اور ایک اس کا کور پیج بڑا اچھا پرنٹ کیا اور کہا کہ جی نئی کتاب آ گئی. میرے نزدیک بہت ہی غیر معمولی تبدیلی نہ لائی جائے تو یہ ایک لا یعنی سے, کیونکہ اگر آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ اس نے میٹرک کیا ہے, اس نے جو زندگی میں وہاں پر یاد کر کر کے رٹ کے جو فارمولے یاد کیے تھے, کبھی زندگی میں دوبارہ کیا اس نے کبھی استعمال کیے ہیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کبھی نہیں ہوئے, کبھی اس کا فائدہ نہیں ہوا, کبھی دوبارہ یوز بھی نہیں کیا, اور اس کو یاد بھی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ایک اندر رٹے کے ساتھ اندر کیے اور پیپر کے اوپر جیسے جا کر وامٹنگ کرنی ہوتی ہے, علم کی وامٹنگ ہو جاتی ہے, اور وہاں پر بکھیر دیا, اور اس کے بعد وہ ذہن اور پیٹ خالی ہوا. اس سے ہم سمجھا کر اور پریکٹیکلی اس کو اس کے اندر اتار کر اور ریسرچ کا کام اس کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے سے قاصر ہے یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم, تو شروع ہی سے خراب. جی کمانڈر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ سسٹم شروع سے خراب ہے, لیکن کمانڈر صاحب دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جو کریکولم ریاستی سطح پر ڈیزائن کیا جاتا ہے, اگر آپ اس کا ڈاکومنٹ اسٹڈی کریں جس کو ہم نیشنل کریکولم بولتے ہیں, تو بہت کمپریہنسو ہے. لیکن جو فلا ہے وہ شاید یہ ہے کہ ہماری جو کورس اور سلیبس کی بکس ہیں وہ اس کریکولم کو میچ نہیں کرتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو ایک بہت خوبصورت کریکولم ڈیزائن کیا گیا ہے تو وہاں سے جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں وہ ہم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں, کیونکہ ہماری کتابیں اس کو میچ نہیں کرتی. اور دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ بیسیکلی تو اسٹوڈنٹ کاپی پیسٹ کر رہا ہے کہ اس نے جو کچھ یاد کیا ہے وہ کتابوں میں سے یاد کیا اور اس نے ایز اٹ از ایگزام میں جا کے اس کو پیسٹ کر دینا ہے. اگر وہ کتاب کا لکھا پیسٹ کرے گا تو ہی ایگزامینر جو ہے اس کو نمبر دے گا, ادروائز وہ فیل ہو جائے گا. ایگزیکٹلی یہی والی بات ہے جی. اس میں کچھ چیزوں کی امپروومنٹ بھی آ رہی ہے. کریکولم ہمارا جو دیکھیے نا, ایک کریکولم کو جو نیشنل کریکولم کو ڈیزائن کیا جاتا ہے نا, وہ ڈیزائن تو بہت خوبصورت ہے. مثلاً ہم بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی دعوت کرنی ہے اور ہم نے اس میں یہ ڈش بھی بنانی ہے, وہ بھی کرنی ہے, یہ بھی کرنی ہے, بہت اچھی ہم دعوت سوچ لیتے ہیں. لیکن جب اس کے بعد اس میں سے ایک ڈش بنانی ہے, وہ اس کے لیے کہ جی فی الحال بنانی تو چکن کی کڑھائی تھی, لیکن چکن چونکہ اویلیبل نہیں ہے, فی الحال اس کی جگہ یہ والی چیز ڈال دیں اور یہ والی چیز ڈال دیں. وہ آگے اس دعوت کو انہی ناموں سے بنایا کیا جا رہا ہے. وہ بکس ہی تو اس کریکولم کا آگے شفٹنگ ہونی چاہیے نا. میں جس بات کی کہہ رہا ہوں کہ ان کا آپس میں ربط نہیں ہے, ان کا ایک دوسرے سے کمپیٹنسی لیول کو ایک ترتیب سے آگے بڑھنا چاہیے, وہ نہیں بڑھ پا رہا. دوسرا اس کے علاوہ بھی ہمارا ایک اور بڑا حادثہ, ہم ساری بات ہی
اسکول یا اداروں یا پرنٹنگ پہ ڈالتے ہیں. ہمارا ایک اور میں بینگ اب ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور ایک فیملی ایسی سے تعلق ہے جو پچھلے کئی نسلوں سے ہم صرف استاد ہیں. تو یہ جو ہے ہم ایک بات اور بھی غور کر رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ میں تو محسوس کرتا ہوں کہ ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ پیرنٹنگ کی بھی ضرورت ہے. جو پیرنٹس اپنے بچوں کو جس طرح سے تیار کر رہے ہیں اور جو ان کا ایٹیچیوڈ ہے, اگر کوئی بہت زیادہ کنسرن ہے تو وہ نمبر کی گیم میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی دوسرا ہے تو وہ, اور پھر ہم نے گھروں میں بچوں کو اوور آل تربیت کے اعتبار سے اور چیزوں سے جتنے ہم نے ان کو لولو پوپوز اور پروٹوکولز میں پھنسا لیا ہے یا ان کو بالکل ہی لوڈ میں ڈال کر اور کہا ہے یاد کرو یاد کرو, اور وہ ان چیزوں کی بجائے ہم ایک پرسنالٹی بلڈ اپ کرنے میں, ایک کانفیڈنٹ لیڈرشپ تیار کرنے میں, ہم ایک گرومڈ اور ایک ویل مینرڈ پرسنالٹی تیار کرنے سے قاصر ہیں. سبھی ذمہ دار ہیں, معاشرہ سارا ذمہ دار ہے, اسکول بھی ہے, یعنی حکومت اس کے کریکولم کے ڈیزائننگ کی حد تک اور اس کو آگے امپلیمنٹ کرنے کی حد تک, اور اسکول اس کو اس معیار کے ٹیچر جو اس کانسیپٹ کو لا سکے. کریٹیوٹی نام کی چیز کی بجائے صرف رٹے اور وہی ایک نظام ہے اور اسی کا نمبروں کے اوپر ہی یہ آگے کھڑا ہے. خود سوچ کر ایک فیصلہ کرنا اور خود ایک سبجیکٹ پڑھا ہے, ایک ٹاپک پڑھا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ایکچولی یہ کیا ہو رہا ہے, حالانکہ وہ بڑی آسان ہے. سائنس اتنی مشکل بات نہیں ہے. کیا دنیا میں ہو رہا ہے اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ہماری ہی میراث تھی, مسلمانوں کی میراث تھی یہ کہ ایجوکیشن جو ہے نا جی, یہ ہر لحاظ سے ہمارے, تو آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں 750 سے زیادہ مرتبہ لفظ, کیا تم نے کبھی تحقیق کی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, یا ہوا پانی کو اٹھا کر بارش کیسے برساتی ہے, پرندہ ہوا میں کیسے معلق ہے, یہ جو ہے وہ ایک نطفے سے ایک شاندار شاہکار انسان کا کیسے, تم نے کبھی اس پہ غور کیا ہے, کبھی تم نے تفکر کیا ہے کہ یہ ایک جو ہے شہد کی مکھی یا یہ مچھر کیسے وہ کر رہا ہے. پہاڑوں کے بارے میں تحقیق کرنے کا کہتا ہے اللہ. تو یہ ساری چیزیں دراصل میرے نزدیک تو قرآن مجید جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ اگر پانی اٹھانے کا اور اس کا کہہ رہا ہے, تو کیا تم نے کبھی میٹرولوجی پڑھی ہے؟ ہوا میں اگر پرندہ معلق ہے, کیا تم نے کبھی فزکس پر تحقیق کی ہے؟ ایرو ڈائنمکس ہے جس سے جہاز اڑ رہے ہیں. پرندہ جو قرآن کا سوال ہے وہ ڈائنمکس پہ پوچھ رہا ہے کہ جسی کی بنیاد پر دنیا میں ایویشن کی انڈسٹری چل رہی ہے. اگر وہ شاہکار پہ غور کرنے کا کہہ رہا ہے تو بیالوجی پڑھنے کا کہہ رہا ہے. ہم نے بیالوجی اور ہر سبجیکٹ کو صرف اور صرف رٹے کے لیے ہے, تحقیق کے لیے ہم نے, کچھ تفکر کے لیے نہیں ہے, تدبر کے لیے نہیں ہے. صحیح. ہمارے سسٹم میں یہی بیسک خرابی ہے. اچھا, آپ نے یہ کہا کہ ہم تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن وہ فرد نہیں تیار ہو پا رہا جو مطلوب ہے. اچھا, فرد کی جو تیاری ہے, جہاں والدین ذمہ دار ہیں آپ نے کہا, وہیں کیا ہمارے تعلیمی اداروں کو, کیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو, اسکولز کو, کالجز کو, یونیورسٹی کو وہ استاد دستیاب ہے جو دل کی دنیا تبدیل کر سکے؟ یہی تو بات ہے جی. سب سے پہلے تو اسی کا کہت الرجال ہے, کیونکہ وہ بھی پہلے اسی سسٹم سے نکل کر گئے ہوئے ہیں. سب سے پہلا کہت الرجال تو اساتذہ کا ہے. لیکن اصل میں بات ذرا سمجھنے کی ہے, کریکولم کا جو ڈیزائن ہے نا, کریکولم ایک لفظ ایسا وسیع ہے کہ سلیبس اس میں سے ایک چیز ہے. بیسیکلی سلیبا جو ہے یا سلیبس جو ہے وہ ایک کمپوننٹ, چند کتابوں کا نام, وہ اس کا کمپوننٹ ہے. کریکولم جو ہوتا ہے وہ پوری شخصیت کو تیار کرنے کا ایک پورا ماسٹر پلان ہے, ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف ہمارے یہاں. پرسنالٹی. بالکل ایگزیکٹلی یہ والی بات, وہ جو میں نے کہا ہے کہ اس کے 3 حصوں پر, یعنی اس کا جسم, اس کا دل اور اس کا دماغ,
اب جب پورا ایجوکیشن سسٹم ہی ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے کہ ایک پرسنالٹی کے اونلی 33% صرف دماغ میں ٹرانسفر کرنے سے زیادہ اس سسٹم کا اور انٹرسٹ نہیں ہے. اس کا دل کیسے ہے, اس کا دل جذبے کیسے بناتا ہے, اس کا دل رویے کیسے بناتا ہے, اس کا جسم کتنی ہارڈ ورک کا عادی ہے, اس کا جسم کتنی سختی موسموں کی برداشت کر سکتا ہے, کتنا ڈسپلن کو مانتا ہے, کتنا روٹین کے مطابق چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس تو گویا بیسیکلی ہم جب پرسنالٹی کی 100% میں سے 66% کو تو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے. وہ ہمارا کسی اسکول کے اس میں ہے ہی نہیں, کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کریکولم میں بھی وہ جو اس حد تک کچھ کانسیپٹ ہے, لیکن اس میں بھی وہ 33% کے ارد گرد ہے ہمارا کریکولم کا جو ڈیزائننگ ہے. انٹرنیشنلی اگر آپ جا کر دیکھیں تو اب وہ کریکولم کے ڈیزائننگ میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. رویہ سکھانا اور بات چیت, کیونکہ وہ جو کہتے ہیں کہ ناٹ فیل, یہ جو ہے نا یور ایٹیچیوڈ ول ڈیسائیڈ یور آلٹیچیوڈ, ایک بڑی مشہور وہ یہ پروورب ہے کہ آپ کا رویہ دنیا میں آپ کی بلندی کا فیصلہ کرے گا. ناٹ یور ڈگری, ناٹ یور منی, ناٹ یور وہ جو ہے نا بیک گراؤنڈ. آپ کا دنیا میں بلندی میں فیصلہ آپ کا رویہ کرے گا. اچھا, وہ جو رویہ ہے ہمارے ہاں چونکہ دنیا کے دستور وہ ہے نہیں, یہاں پر پیسے کی بنیاد پر آپ ڈگریاں بھی خرید رہے ہیں. ہم جو مثالیں اپنی نئی نسل کو دے رہے ہیں وہی وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں. ہم نے وہ سمجھ لیا ہے کہ نہ کوئی جذبوں, نہ کسی رویے, نہ کسی جسم کی مضبوطی اور کوئی ایک باڈی سالڈ پرسنالٹی بنانے کی ضرورت ہے. تو پیسے ہیں تو راستہ بنتا جاتا ہے. دوسرا آدمی جس کے پاس نہیں ہے اس کو یہ کمپلیکس ہوتا ہے کہ کہیں سے مجھے ہاتھ لگے تو پیسہ ہو تو میں بھی آگے نکل جاؤں. تو یہی ایک دوڑ نے ذہنی طور پر ہمیں بہت ہی ایک معذور, میں سمجھتا ہوں ذہنی طور پر معذور بناتے جا رہے ہیں. لیکن کمانڈر صاحب پوری سوسائٹی کی جب فارمیشن اسی بنیاد پہ ہوگی کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, تو جو پوری ریاست کا سسٹم ڈیزائن کرنے والے ہیں, جو پورے نظام تعلیم کو ڈیزائن کرنے والے ہیں, تو اگر ساری آپشنز ایک ہی سمت میں جائیں گی کہ کامیاب وہی ہے جس کے پاس پیسہ ہے اور آپ پیسے سے ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کا پورا سسٹم تو اسی کے لیے سپورٹیو ہے نا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ دیکھیں, اب اگر آپ دیکھیں کہ اس ملک میں سے سب سے پہلے ہر شہر میں سے پبلک لائبریریاں ہوتی تھی, بہت بڑی بڑی جگہ جگہ ہوتی تھی, وہ انتقال کر گئی ہیں. کسی بڑے شہروں میں 2 یا 3 وہ جو تاریخی ایک چل رہی ہیں تو وہ تو ہے, لیکن وہ جو ہوتا تھا کہ اس پارک کے ساتھ, یہاں میں جھنگ میں رہتا ہوں تو جھنگ میں ہمارے قریب ایک پارک تھا, پارک کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی لائبریری تھی, اور ہم بچپن میں وہاں سے اندر سے جا کر کتابیں کہانیوں والی بھی لے کر اور وہیں باہر پارک میں بیٹھ کر پڑھ لیا کرتے تھے. اب وہ میرے آگے, اب آج میرے پوتوں پوتیوں کے لیے تو مجھے تو نہیں نظر آتی کسی جگہ پہ بھی جائیں تو ایسی وہ کانسیپٹ ہم نے نالج کہیں بھی اندر آنے کا وہ ختم کر دیا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بچہ اس وقت سلیبس کی کتاب اور سلیبس میں سے بھی امپورٹنٹ چیپٹرز اور امپورٹنٹ چیپٹر میں سے بھی گیس والے سوال, اور اس کے بعد فائنل ایک جو پھکی ہے نا جی, جو اس نے اندر لے کر جانی ہے, جس کا گیس, جس کا نام ہے کہ جی اس گیس کی بنیاد پر تیاری کی ہے, اور وہی ان کو پتا ہے کہ اس میں میرے 80% آ گئے. ہم تو لمیٹڈ کرتے جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ نالج کو پھیلایا جاتا اور دور تک ریسرچ کرنے کا بچوں کو کہا جاتا, ہم نے ان کو لمیٹڈ کر دیا. کمانڈر صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سیریز میں آپ کے ساتھ قرآن میں بیان کیے گئے کچھ دلچسپ موضوعات کا ذکر کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف قصوں کے ذریعے ایک بڑا سبق دیتا ہے۔ مجھے تو اس کا یقین ہے، اور میرا خیال میں سارے مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ قرآن میں جو بھی بات بیان کی گئی ہے وہ کسی خاص وقت کے لیے محدود نہیں ہے۔ جب اللہ ہمیں کوئی بات بتاتا ہے جو بہت پہلے واقع پذیر ہو چکی ہے تو وہ اس کی مخصوص قسم کی تفصیل بیان کرتا ہے، یعنی دوسرے الفاظوں میں ایک واقعے کے بہت سارے حقائق ہوتے ہیں لیکن سب بیان نہیں کر سکتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بہت مخصوص تفصیل بیان فرماتا ہے، وہ صرف حقائق بیان کرتا ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ مثلا اللہ نے بہت سارے حقائق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بیان نہیں کیے، بس صرف ان کا انتخاب کیا جو ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کئی جگہ ان کا ذکر ہے لیکن مخصوص باتوں کی ہی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک بات جو مجھے بہت حیران اور پریشان کر رہی تھی، میں اس کے بارے میں سوچ بھی رہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے اور مدین پہنچے، پھر 2 لڑکیوں کے مویشیوں کے لیے انہوں نے پانی نکالنے میں مدد کی اور چلے گئے، تو ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ آج اتنی جلدی پانی کیسے مل گیا؟ پھر ان میں سے ایک کو واپس بھیجا گیا۔ اگر اس کے بارے میں سوچیں تو اللہ تفصیل کیوں بیان کر رہا ہے، وہ بھی اتنی اہم باتوں کے بیچ کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور پھر ان کا فرعون سے کیسے سامنا ہوا اور اتنا بڑا معجزہ پیش آیا۔ ان سب باتوں کے درمیان اللہ اس مخصوص واقعے کو بیان کر رہا ہے، وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو سورہ قصاص میں اس سے متعلق آیت ہے جس کے 2 طرح کے معنی ہیں، کہ ان میں سے ایک واپس شرماتے ہوئے آئی، اور یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک شرمانے کے باوجود واپس آئی۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہاں پوری انسانیت کے لیے کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت کو کس طرح چلائیں، یہ اللہ کیوں بتا رہا ہے؟ تو غور کرنے سے آپ کو یہی بات معلوم ہوگی کہ اللہ نے ہر اس بات کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے جو انسان کی رہنمائی کے لیے ہے۔ عورت کے چلنے کا انداز ایک طاقتور، مؤثر اور ایک انتہائی پر اسرار عمل ہے، اس کا معاشرے پر اثر ہوتا ہے۔ یعنی عورت کے چلنے کا انداز وہ عمل ہے جو مردوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر رہا ہے اپنی اس کتاب میں، یعنی دوسرے لفظوں میں عورت کا چلنا بہت ہی پر اسرار ہے، اس کا اثر معاشرے میں ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ عورت کے بارے میں ہر ثقافت اور ملک میں آپ کو بات ہوتی ملے گی، دنیا میں ہر جگہ وہ جہاں موجود ہوگی وہاں اس کی بات ہوگی، کچھ ہے جس سے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کم از کم اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ اس کی موجودگی کو محسوس کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر مرد اسے دیکھتے ہیں۔ یہ سب سے کم ہے جو ہوتا ہے۔ اس کا کوئی نفسیاتی یا روحانی اثر ہے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے اگر عورت کہیں سے گزر رہی ہو۔ ایک مخصوص شرفیہ خاندان عورتوں کو معاشرے سے چھپا کر رکھتا تھا۔ ایک ایسا وقت تھا جب اشرفیہ خاندان کی خواتین رات ہونے سے پہلے گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن عورت کی موجودگی کا کیا اثر ہوتا ہے اس کا انہیں علم تھا، اس لیے انہوں نے یہ طرز عمل اپنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں دونوں کو بتا رہا ہے کہ عورت کا لوگوں کے درمیان کیسا کردار ہو اور اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ اور اسلام یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ عورت کو گھر میں بند کر کے رکھو، کیونکہ ان کے ایسے اثرات ہوتے ہیں۔ لڑکے اس بات کو ضرور سمجھیں گے۔ اگر آپ کسی آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوں اور اچانک وہاں ایک لڑکی آ جائے تو سب اس کو دیکھنے لگیں گے۔ ایسا نہیں کہ اس سے پہلے آپ نے ایسی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، لیکن آپ دیکھیں گے ضرور، اس کا ایک اثر ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی لڑکا آ جائے تو شاید کوئی نوٹس بھی نہ کرے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت بات کی نشاندہی، وہ یہ کہ باوجود شرم اور جھجک کے عورت کو باہر بھیجنا، اسے بھی معاشرے سے رابطہ رکھنا ہے۔ اور ہاں، لوگ یقیناً اسے دیکھیں گے، اور شاید کچھ بیہودہ لوگ آوازیں بھی کسیں، سیٹی بجائیں۔ اب تو اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ عورت کو سرے راہ ہراس کرنا عام ہوتا جا رہا ہے، کسی وقت زبانی اور کسی وقت جسمانی طور پر بھی۔ لیکن اسے معاشرے سے رابطہ رکھنا ہے تو کوئی ایسا طریقہ جس سے وہ اپنا تعلق معاشرے سے رکھتے ہوئے اپنی حفاظت بھی کر سکے۔ دوسری بات جو بہت خوبصورت ہے وہ یہ کہ وہ شرماتے ہوئے چلے، یعنی اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اس کو احساس ہو کہ اس کی موجودگی معنی رکھتی ہے اور اس کا دوسروں پر اثر پڑتا ہے، اور یہ صرف اس کی ذات کی بات نہیں بلکہ اس پوری شناخت کی بات ہے جس کی وہ امین ہے۔ تو اس طرح چلے کہ جس میں شرم ہو، نہ کہ اس طرح جس میں دکھاوا، نہ ہی جذبات بکھیرنے والے انداز میں کہ وہ کسی کی توجہ حاصل کر لے۔ در حقیقت وہ ایک نوجوان کے پاس جا رہی تھی۔ الاستحیا، عورت کو اپنے اندر چھپی ہوئی طاقت اور اثر کا معلوم ہونا چاہیے۔ تو کس طرح عورت کو چلنا چاہیے، یہ بہت ہی معزز اور خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ وہ لڑکی بہت جھجکنے والی تھی، نہیں،
ایسا نہیں تھا. وہ خود وہاں ایک اجنبی کے پاس چل کر گئی اور کہا کہ میرے والد تم سے ملنا چاہتے ہیں. وہ تمہیں تمہاری خدمت کے بدلے اجرت دینا چاہتے ہیں. اگر وہ جھجک والی لڑکی ہوتی تو اپنی بہن یا کسی اور کو ساتھ لے کر چلتی، لیکن وہ خود اکیلی گئی اور اس کے والد کو بھی اعتماد تھا، اسی لیے انہوں نے اسے بھیجا. تو یہاں ایک بہت ہی زبردست توازن ہے اعتماد، معاشرے سے تعلق اور ساتھ ساتھ اپنی حیا کو قائم رکھ کر خود کچھ کرنے کا. صرف ایک موضوع میں بیان کیا گیا کہ وہ کیسے چل کر گئی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. کمانڈر صاحب، آپ نے ایگزامینیشن سسٹم کے حوالے سے بات کی کہ اسٹوڈنٹ رٹا لگاتا ہے اور جا کے اس کو ایگزام میں چھاپ کے آ جاتا ہے، لیکن اس میں قصوروار تو ہمارا وہ تعلیمی نظام ہے کہ جس میں امتحانات جو ہیں وہ صرف گریڈنگ سسٹم کو دیکھتے ہیں. وہ آپ کی قابلیت کو تو نہیں اسیس کر رہے ہیں، وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنے نمبر لے سکتے ہو، آپ کتنے ایم سی کیوز جو ہیں وہ کریکٹ کر سکتے ہیں، کتنی آپشنز کو رائٹ کلک کر سکتے ہیں. تو انہی کی بنیاد پہ آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ میٹرک یا ایف ایس سی کے ایگزام سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے ایک اور امتحان سامنے کھڑا ہے. وہ ہیں آپ کے یونیورسٹیوں کے، میڈیکل کالجز کے اور انجینئرنگ یونیورسٹیوں کے انٹری ٹیسٹ ہیں. اچھا، وہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو آپ کے اپنے تعلیمی نظام پر عدم اعتماد کا اظہار ہے کہ آپ ایک طرف تو ایف ایس سی کا ایگزام لے رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن چاہیے تو آپ کو ایک اور ٹیسٹ دینا ہوگا. اور پھر وہ صرف ایم ڈی کیٹ اور ای کیٹ نہیں ہے، بلکہ اب تو بہت سی یونیورسٹیوں نے اپنے اپنے ٹیسٹ ڈیزائن کیے ہیں اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ سرمایہ کی ایک پوری انڈسٹری ہے کہ اکیڈمیز ہیں، پریپریٹری سکولز ہیں جو ان ٹیسٹوں کی تیاری کروا رہے ہیں. تو اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ جی، میں یہی آپ ہی کی یہ بات کو لے کر آگے چلتا ہوں کہ جو شروع میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک شوگر مل ہے اور وہ اینڈ پروڈکٹ ہم سوچ لیتے ہیں کہ جی چینی حاصل کریں گے. ہمارا صرف اس وقت کانسیپٹ جو ہے نا، وہاں سے چینی حاصل ہو نہ ہو، ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ یہ اندر جیسے مل میں جائیں، ہم کہیں کرشنگ بہت اچھی ہو رہی ہے، بوائلنگ بہت اچھی ہو رہی ہے، کیمیکل کے ساتھ اس کو بہت ہو رہا ہے. بس ایک ہی چھوٹی سی خرابی ہے جی کہ چینی نہیں بن رہی. میرے نزدیک اگر آپ دیکھیں تو پڑھائیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ایگزام کے جی بچوں پہ بہت پریشر ہے اور چیزیں ہیں، لیکن رٹے کے سسٹم کے ساتھ اسی چیز پہ ہی کر رہے ہیں. یہ جو عدم اعتماد ہے نا، میں فرینکلی سپیکنگ اس کو اس طرح سے ظلم سمجھتا ہوں کہ ایک بچے کو آپ نے پہلے ایک خاص انداز میں میٹرک اور ایف ایس سی تک معذور بنا دیا کہ وہ خود کچھ نہ سوچے، اور پھر اس کے بعد انٹری ٹیسٹ ڈیزائن کیا کہ یہ اب صرف سوچ جس کا اور کانسیپٹ کلیئر ہوگا صرف وہی پاس کر سکتا. تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. اس کو آپ نے پہلے پری نرسری سے لے کر 13 سال آپ نے، یا بلکہ 15 سال جو ہے وہ پری نرسری سے ایف ایس سی تک، وہ آپ نے پہلے اس کو سوچنے کا موقع نہیں دیا اور اس کو کہا یاد کرو یاد کرو یاد کرو. اور اس کے بعد اب صرف یہ کہ جی کوالٹی اچھی نہیں آ رہی میڈیکل کالجوں میں یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں تو ہم صرف اسی کو لیں گے. وہ پورا 15 سال کا پروسیس جو ہے وہ ہم تبدیل کرنے پہ تیار نہیں ہیں. صرف یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی سروائیور ہوں گے وہ نکل آئیں گے، ہمارا گزارا اس سے ہو جائے گا. دوسرا، ہمارا انفراسٹرکچر اتنا بڑا آگے ہے نہیں کہ ہم ہر بچے کو آگے میڈیکل اور چیزوں میں ایڈجسٹ کر پائیں، تو ہمیں ویسے بھی ریجیکٹ کرنے تھے. تو
یہ ایک ظلم کا نظام ہے، یہ کوئی ایسا ٹیلنٹ ہنٹ نہیں ہے۔ اچھا کمانڈر صاحب، لیکن اب تو پوری دنیا میں چونکہ ٹیلنٹ ہنٹ کا پورا ایک میکنزم ہے جس میں یونیورسٹیز کے اسکالرشپس ہیں، جابس کے مواقع ہیں، امیگریشن کی سہولت ہے، تو اب تو یہ مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم ایکسیسو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بطور میڈیکل ڈاکٹرز کے مارکیٹ میں نکالیں گے، یا انجینئر زیادہ پیدا کر لیں گے، یا آئی ٹی کے پروفیشنل زیادہ مارکیٹ میں آ جائیں گے، تو کہیں وہ جاب لیس نہ ہو جائیں۔ اب تو پوری دنیا میں جو کنسیپٹ ہے، ایک تو ورک فرام ہوم ہے، آن لائن ہے، فری لانسنگ ہے، پھر فزیکل جابز ہیں جو امیگریشن کے تھرو آپ لے سکتے ہیں، تو کیا ہمیں اپنے آپ کو اب تھوڑی وسعت دے کر آنے والے دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو تیار نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، تیار نا 2-3 طرح سے کرنے کی ضرورت ہے، 2-3 طرح سے۔ ایک میں اب آپ کو بتاؤں، آج سے تقریباً کوئی 12-13 سال پہلے 2010 میں ایک ریسرچ آئی کہ جو یورپ نے، امریکہ نے، کینیڈا نے، آسٹریلیا نے اپنے ہاں ایک ان کا فیملی سسٹم ٹوٹا، اور وہ سنگل پیرنٹس، اور وہ بھی کچھ ساری زندگی میں کسی نے ایک بچہ کسی کے ہاں ہو گیا، ورنہ ویسے ہی زندگی گزار لی ایک دوسرے سے ایک عارضی تعلقات کی بنیاد پر، تو اوور آل آبادی وہاں پر گھٹنی شروع ہوئی۔ تو 2010 میں ایک ڈیٹیل سروے آیا کہ 2032 سے لے کے 2040 کے درمیان 8 سالوں میں ان تمام یورپ کے اور ان تمام ممالک میں تقریباً 35 کروڑ لوگ چاہیے ہوں گے ان کا سسٹم چلانے کے لیے، کیونکہ ان کے یہاں نئی اولاد اور چیزیں تو آئی نہیں ہیں، اور پرانے بزرگ چلتے چلتے سی اوز تک، اور وہ جو بھی جائیں گے، اور وہ امیگریشن ان کو دینی پڑیں گی اور چیزیں ہوں گی۔ ابھی تو اس وقت تو بہت ریشو کم ہے، آپ دیکھیں گے زندگی رہی جو لوگ موجود ہوں گے 2032 سے 40 تک یہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے، لیکن اس وقت بھی وہی لوگ جا پائیں گے نا۔ ہم نے اگر بچوں کو اس وقت بھی، آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی صرف ایک امریکہ کی 200 کے قریب یونیورسٹیز وہ ہیں جو 100% ایف ایس سی، صرف اے لیولز نہیں، ایف ایس سی کے اوپر بھی 100% پاکستانی 1 کروڑ روپے سے لے کر 3 کروڑ روپے سالانہ فیسوں والی 4 سال کی ڈگری 4 کروڑ سے لے کر 12 کروڑ روپے فری آف کاسٹ دیتے ہیں، لیکن ہمارے اسکولوں کو اس کا نہ نالج خود ہے، نہ اس کو وہ اس کے مطابق کریکولم اور وہ چیزیں تیار کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اس پہ کانشیس ہوئے ہیں وہ اس وقت بھی ہر سال، میں چونکہ یہ اپنے اداروں کے ذریعے دیکھتا ہوں کہ بچے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح سے وہ ایک کامن ایپ کے ذریعے اس کو اسکولوں میں اویئرنیس دی جانی چاہیے اور پڑھنی چاہیے، تاکہ ٹیلنٹ ہمارا اپنی اکانومی کو، اپنے والدین کے اوپر بوجھ بنے بغیر فری آف کاسٹ ڈگریاں انٹرنیشنل لے کر آئے۔ اور دوسرا، ہمارے اداروں کو ان کو اٹھائے، اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے، وہ تو ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے ہیں، اور ان کو ٹیلنٹ ہنٹ جا کر بعد میں ہنٹ نہیں ہونے والا، وہ ٹیلنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ گھیرا ڈال کر وہ تو لے کر جائیں گے، لیکن لے کر تو اسی کو جائیں گے نا جو ان کا سسٹم چلا سکے۔ جی، یعنی وہ ہائیلی جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے اس کے اکارڈنگ اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اسکول اور کالج لیول پہ تیار کریں تو ہمارے بچوں کے لیے بھی دنیا بھر میں ایڈمیشنز کے اور کام کے مواقع نکل سکتے ہیں۔ میں یقین کریں کہ اگر اسکول صرف تیاری کر دیں، ایم کیٹ اور ای کیٹ کی اہمیت ہی زیرو ہو جائے، اگر ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ بچے یہاں سے بھیجے جا سکتے ہیں، اتنی میڈیکل کی پورے پاکستان میں سیٹیں ہی نہیں ہیں، اس سے 5 گنا تو صرف کسی امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھیجے جا سکتے ہیں اور فری آف کاسٹ جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے وہ سوچ اور وہ چیز اور وہ پلاننگ، اور وہ اب اس کی بجائے کیا ہوتا ہے ایکچولی میں، اب آپ دیکھیں بدقسمتی ہے،
آپ آن لائن جا کر کامن ایپ اور چیزوں کے ذریعے اگر آپ ڈھونڈ پائیں یا جس کو پتا ہو وہ تو ڈگریوں تک ان یونیورسٹیوں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ورنہ وہاں سے چند ایک یونیورسٹیوں سے 4 5 7 یونیورسٹیوں سے 2 2 5 5 سیٹیں لے کر ایچ ای سی اپنے پاس لے آتا ہے کہ جی یہ والی ہمارے ذریعے بچے بھیجنے ہیں. وہ اس کے لیے وہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ناک سے لکیریں نکلوا دیتے ہیں، اور پھر کیا کیا ہوتا ہے ایچ ای سی کے ذریعے جو اسکالرشپس ملتے ہیں. حالانکہ آپ جیسے نیشنل کریکولم تیار کر رہے ہیں، آپ لازمی کر دینا جی کہ جو ایف ایس سی کروائے گا وہ یہ چیزوں کے ذریعے بچوں کی یہ اس جگہ پر اپلیکیشن کی تعلیم میٹرک کے بعد سے شروع کر دے گا، اور بچوں کو یہاں سے دور تک ڈگریاں لینے کے لیے اور چیزوں کے لیے فری آف کاسٹ اور اسکالرشپس پہ اور اس کے لیے تیار کرے گا. لیکن کمانڈر صاحب اس کے لیے جی کمانڈر صاحب اس کے لیے جو اساتذہ ہیں کیا ان کو اپنے رویے تبدیل نہیں کرنا پڑیں گے؟ اس لیول کے بچے اگر آپ تیار کرنا چاہتے ہیں اور ایسے نتائج آپ ان سے لینا چاہتے ہیں تو ہم جس سٹیریو ٹائپ انداز میں پڑھائے چلے جا رہے ہیں بچوں کو، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اساتذہ جو ہیں ان کی جی تربیت زیادہ ضروری ہے بنسبت یہ کہ ہم باقی ایجوکیشن کے جو معاملات ہیں ان اسپیکٹ پہ ہم ضرور غور کریں، ان کو اگنور نہ کریں، لیکن کیا استاد اس میں نگلیکٹڈ نہیں ہے کہ وہ زیر بحث ہی نہیں ہے؟ نہیں، میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ کہت الرجال ہے، کہت الرجال ہے. بات یہ ہے کہ تیز ترین اڑتا ہوا ایک پرندہ ہے جو بہت ہی کوئی اعلیٰ گن سے جس کا شکار کیا جا سکتا ہے، اور اس کو گرانے کے لیے ہمارے ہاتھ میں غلیل بھی نہ ہو اور ہمیں کہا جائے کہ یہاں سے یہ کچی مٹی کا ایک پتھر اٹھا کر اس کو مار کر یہ آپ اس کو شکار کر کے دکھائیں، تو یہ امپاسبل ہے. ہمارے پاس جو کیپٹن آف دا شپ ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے، اور ٹیچر یہ ہے کہ اس وقت اویئرنیس موبائلوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں کی زیادہ ہے، اور وہ ٹیچر جو ہے اگر اس کو سرکاری اسکولوں کی بات کروں تو دیکھیں نا اس وقت بدقسمتی آپ دیکھیں کہ اگر ان میں سے ٹیچرز میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ جی آپ کی ٹریننگ ہونی ہے، وہ اس کو گالی سمجھتے ہیں. ہم نے جی 1970 میں جو ہے وہ ماسٹر کیا تھا، یہ آج ہمیں یہ کہتے ہیں، یہ اب آج کل کے بچے. اب بات یہ ہے کہ ہمارا جس دین سے تعلق ہے وہ تو ماں کی گود سے لے کے قبر تک پڑھنے کا کہا گیا تھا، لیکن وہ رویے ہمارے اساتذہ میں موجود نہیں، پڑھنا نہیں چاہتے، آگے تیاری کرنا نہیں چاہتے. وہ سمجھتے ہیں انف از انف آلریڈی، مطلب فلڈ ہے ود نالج. دماغ جو ہے وہ آلریڈی اوپر سے کچھ گر رہا ہے، علم نیچے اندر جانے کی اور گنجائش نہیں ہے. لیکن جب یہ ذہن پلے ایسے ہو جائے. لیکن سہیل جی فاروق جی صاحب، جو ہم 75 سال سے اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کیے چلے جا رہے ہیں، اگر ہمارے پاس اساتذہ موجود نہیں ہیں تو کیا ہم اسی تجربے کی بھینٹ اسی طرح سے اس نظام کی بھینٹ چڑھائے چلے جائیں گے اپنی نسل کو؟ نہیں، میری بات ذرا سمجھے نا. میں اب آپ کو اپنے میرے جو ہمارا کیڈٹ کالج ہے یہاں پر جھنگ میں، اس کے ذریعے بچے ہمارے باہر جاتے ہیں جی، دوسرے ملکوں میں بھی اور مختلف فیلڈوں میں اور فوج میں بھی اور ہر جگہ جاتے ہیں. میں اس وقت باہر جانے والی بات جو کہ چل رہی تھی تو میں اس کے حوالے سے جو جاتے ہیں، میرے اپنے سارے بچے بھی 5 ہیں بچے میرے، سارے ہی باہر ہی پڑھے، کوئی یو کے چلا گیا. یا اب 2 طریقے ہیں باہر جانے کے جو میں بار بار بات کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں نا جی. باہر جا کر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ کو بلینئر ہونا چاہیے اور آپ بچے کو بھیج دیا اور پیسے اس کے بھیجے، کوئی 10-20 کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا اور اس نے ڈگری لے کر آ گیا. ایک طریقہ یہ ہے جو ہمارے ہاں جس نے یہاں پر ذہن بنا دیا ہے کہ امریکہ میں پڑھنے والا بندہ بہت امیر ہونا چاہیے. دوسری سائڈ یہ ہے کہ اس کے سسٹم کو سمجھیں. بیسیکلی مثلا اس سال میرا سب سے چھوٹا بچہ گیا ہے، یہ مجھے مثال دینے کی ضرورت پڑ گئی، یہ سارے ہی بچے میرے باہر پڑے ہیں اور میرے پیسے نہیں لگے، اور
ابھی اس سال جو بچہ گیا ہے اس کے جسٹ 84% ایف ایس سی میں مارکس، یعنی فرسٹ ایئر میں تھے، ابھی سیکنڈ ایئر کا رزلٹ نہیں آیا. لیکن دوسری سائڈ یہ ہے کہ وہاں پر مانگ کیا چیز رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کا سپورٹس کیا کرتا ہے بچہ، وہ جو ہے کانفیڈنس کے اعتبار سے کیا کیا چیزیں کرتا ہے، وہ جو ہے اسٹیج کا پبلک سپیکنگ میں وہ کیسا ہے، پھر اس کے بعد وہ کوئی چیریٹی کا یا کسی اور میں گھر میں آپ، وہ مثلا میرے والے نے یہ بھی لکھا کہ جی میں بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا ہوں، یا یہ چیز پڑھا دیتا ہوں، یا یہ میں مدد کر دیتا ہوں. تو وہ جو چیزیں مانگ رہے ہیں اس کا پیسوں سے تعلق نہیں ہے، اس کا وزڈم سے تعلق نہیں ہے. صرف پیرنٹنگ ٹھیک ہو جائے اور کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، اور لوگوں کو یہ جو سارا دن بیٹھ کر ٹک ٹاک بناتے ہیں ہمارے بچے، یہ میرے تمام بچوں نے بھی، یا کیڈٹ کالج میں بھی ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ خود ڈھونڈو. صرف فضول والی باتوں کی بجائے یونیورسٹیاں ڈھونڈو. یوٹیوب کے اوپر ہاؤ ٹو گیٹ اسکالرشپ ان یورپ، ان امریکہ، ان کینیڈا، ان آسٹریلیا، یہ آپ لکھیں، اس کے طریقہ کار آ جاتے ہیں. اگر آپ کا شوق ہو جائے، اگر آپ ان کو نالج دے سکیں، اگر آپ ان کو تک یہ کر سکیں، یہ کسی کا بھی، میرے نزدیک یہ جب تک بہت بڑی قوم پڑھ کر وہاں سے نہیں آئے گی تو یہاں پر ٹیچرز یہ والے تو تبدیل نہیں ہو سکتے، اور یہی والوں کی روٹین یہاں پر چلتی رہے گی. ہمیں اپنا جو نیورونز ہے دماغ کے، اس کی اسٹیمولیشن زیادہ چاہیے ہے. یہ لمیٹڈ سوچ اور لمیٹڈ میں سے نکالنا پڑے گا. ایک بات یہ ہے کہ 75 سال سے یہ سسٹم تو خراب چل رہا ہے، اور ہم سارے بیٹھ کر فلسفی یہ کہتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ ہاں اس میں بہت خرابی ہے. بات اس وقت یہ ہے کہ اس کا حل ڈھونڈا جائے. اگر پچھلی باتوں کو یہی کرتے رہے، اس وقت کریکولم میں یہ ہوا ہوتا، یہ وہ ہوا ہوتا، وہ جو ایک مزاحیہ سی بات ہے کہ وہ بیٹھ کر پرانی بات کرنی کہ آج سے 40 سال پہلے اگر ہمارے دادا کے ہاں وہ جو ہے لڑکی کی جگہ لڑکا ہو جاتا تو آج اس پھپھو کی جگہ چاچا ہوتا. بھائی وہ گزر گیا ہے. اب ہم what نیکسٹ یہ ہے کہ اس وقت بچوں کو بچایا کیسے جائے، باہر فیلڈ میں کیسے نکالا جائے، پرسنالٹیاں کیسے بنائی جائیں. میں پرائیویٹ سکولز کے یہاں بہت بڑی ہماری کوئی 700-800 سکولوں کی آرگنائزیشن ہے، اور جو ہماری پورے پنجاب کی بھی ہے، ان کو بھی میں سب کو دوستوں کو کہتا ہوں کہ مل بیٹھا کریں. اور یہ بھی کبھی ہم یہ مطالبات ای ڈی او سے ملنا ہے، ڈی سی او سے کرنا ہے، اس کی بجائے یہ بھی دیکھا جائے کہ اس بچے کا کیا کرنا ہے جو ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے کہ یہ اپنی زندگی میں کسی بیسٹ جگہ چلا جائے. اس کے لیے پلان کیا اس کو بنا کر دیں کہ وہ یہاں سے ہمارے سے چلا بھی جائے تو پیچھے اس کو ادارہ کیسے اس کو اون کر سکے. سرکاری اداروں سے تو امید زیرو ہے. اچھا، دوسری سائڈ یہ ہے کہ صرف پنجاب گورنمنٹ کا، معاویہ صاحب ایک بڑی اہم بات سن لیں. جی پنجاب گورنمنٹ کا پچھلے سال کا جو بجٹ ہے تعلیم کا، اس کے ذریعے جتنے بچے پڑھائے جا رہے ہیں، جو بچے پڑھائے جا رہے ہیں ان کے اوپر جو خرچ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو اوپر سیکٹری سے لے کر اور بے شمار ایک افسروں کی لائنیں ہیں، اور بے شمار ہی دفاتر اور افسر، یہ جو اخراجات کر کے، تو آپ کو معلوم ہے پر چائلڈ 7300 روپیز پر منتھ حکومت خرچ کر رہی ہے. اب 7300 روپیز میں میرے نزدیک جو کام حکومت کر کے دے رہی ہے اس سے بہت کم پیسوں میں، اس سے بہت اچھا کام جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کر دیتا ہے. آپ وہ دیکھیں کہ جہاں پر سرکاری اسکولوں کے حالات کیا ہیں، خربوں روپے کی جائیدادیں حکومت کی علیحدہ انوالو ہیں، اربوں روپے کے ہر سال کے ان بلڈنگوں کو مینٹین کرنے کے جو فنڈز ہیں وہ اس سے علیحدہ ہیں. ان ساری چیزوں کے باوجود رزلٹس کیا آ رہے ہیں، کیا چیز ہے، اور وہ
اس سارے کا کیا حل ہے. انہی ٹیچرز سے ہم ان کو کبھی کچھ اس کو تھپکی دے کر کچھ کام کرانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اوور آل ایک ماحول ہے. ہر آدمی سرکاری نوکری کرنا چاہتا ہے, لیکن سرکاری نوکری کرنے والے کے اوپر ہم سمجھتے بھی ہیں وہاں کیوں کرنا چاہتا ہے, کیونکہ وہاں کام نہیں کرنا پڑتا. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ایک سلسلہ ہے. وہ کبھی بھی بیٹھ کر نیریٹو نیشنل لیول پہ بنے کہ جی کرنا کیا ہے, پروڈکٹ ہمیں چاہیے کیا. اگر وہ کا بات کلیئر ہو گئی کہ آخر میں ہمیں چینی چاہیے تو پھر بات ہوگی. ہمارا اس پہ اتفاق نہیں ہے, اس پہ ہی اندر نئے کود پڑتے ہیں. فلاں آئے تو انہوں نے وہ یہ کر دی ہے, فلاں قصہ جو ڈالا ہے وہ فلاں مسلک والوں نے ڈلوایا ہے. ہم بہت لمیٹڈ اور بہت ہی ٹنل ویژن میں لڑائی لڑ رہے ہیں. بڑے کینوس پہ سوچنے کی صلاحیت اوور آل معافی چاہتا ہوں حکومتوں کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا, پرائیویٹ سیکٹر چونکہ بہت بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اس ریاست میں تعلیم کے نظام کا, ہمارے پروگرام کا وقت بھی چونکہ ختم ہونے والا ہے, تو کمانڈر صاحب آخر میں یہ بتا دیں کہ کیا قومی سطح پر یہ پرائیویٹ سیکٹر مل کر کوئی ایسا ڈائیلاگ کر سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ریاست کو بھی انوالو کیا جائے اور ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کوئی ریڈیکل چینجز لے کر آئیں؟ اصل میں نا جی بات بہت فرق ہے. پرائیویٹ سیکٹر بھی جس وقت ہم کرتے ہیں نا تو اوور آل ہمارے ہاں فوراً ہی نا ذہن میں ہر ایک قصوری صاحب اور ایک فلاں اور فلاں میاں صاحب اور فلاں صاحب آ جاتے ہیں اور انہوں نے اتنے خرب اور اتنے ارب بنایا ہے. اصل میں چونکہ ریموٹ ایریاز میں ایجوکیشن میں کام کرتا ہوں, میں یقین کریں جا کر عظمت کو سلام کرتا ہوں. ایک آدمی یہاں سے وہ دریا کے کنارے چنڈ سے آگے جا کر کچے کے علاقے میں بالکل کچے اور کھیتوں میں سے گزر کے جا کر ایک اسکول کی بلڈنگ بنا کر 200 روپیہ فیس لے کر اور وہاں بچہ پڑھا رہا ہے, اور وہاں سے وہ میٹرک کے لیے بڑی پوزیشن والا بھی بچہ تیار کر لیتا ہے. تو وہ پرائیویٹ سیکٹر وہ ہے, he is the private sector. اب وہ جو جب بھی حکومت کہتی ہے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر کو کریں, تو وہ جو مین گیم پلیئرز ہیں, وہ جو اسلام آباد اور جو صوبے کا سیکریٹریٹ جن کی مٹھی میں ہے, وہی بیسیکلی فیصلہ وہی کرتے ہیں. وہ بہت دفعہ اسکیمیں باہر سے آئی ہیں, یونائٹڈ نیشن سے آئی ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا. بہت سارے بڑی چینز کے پاس وہ یو این آئی سی والوں کا اور یو این ڈی پی والوں کے باقاعدہ ملینز اور بلینز آف ڈالرز کے جو ہے وہ مجھے معلوم ہے کہ فنڈ آیا ہے کہ جی یہ لٹریسی کو امپروو کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی لایا جائے. انہی بڑے سیکٹرز کو جا کر وہ پیسے مل جاتے ہیں اور وہ اسی کی بنیاد پر کچھ اور کام کر لیتے ہیں, اور وہ کچھ اور کر رہے ہیں. بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادراک کو کوئی رکھنے والا آدمی جس وقت آیا اور اس نے دیکھا کہ جی گراؤنڈ پہ ہو کیا رہا ہے, جو یہ پوری نیشن کو 22 کروڑ لوگوں کی جو چھوٹی اگلی چھوٹی پود ہے اس کو پڑھانے کا اصل بوجھ کس کے پاس. اگر پورے اس میں ملک میں اس وقت لیٹ سے 5 کروڑ اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں سے گورنمنٹ سیکٹر 1 کروڑ بنا رہی ہے, پڑھا رہی ہے, تو یہ تمام بڑے پلیئرز ملا کر جو ہے اس میں سے 40 لاکھ 30 لاکھ بھی نہیں پڑھا رہے. وہ جو 4 کروڑ پڑھا رہے ہیں پورے پاکستان میں, ان 4 کروڑ پڑھانے والوں کو جو جی کمانڈر صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا, تو اس پر مزید انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اگلے کسی پروگرام میں. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ, ویری کائنڈ. ناظرین, کمانڈر سہیب فاروق آج ہمارے مہمان تھے.
اور تعلیم سے جڑے مسائل اور ان کا حل، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، اور ایک پروگرام اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم اس پر اپنے پروگرامات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اور مزید کچھ مہمانوں کے ساتھ ہم اس میں نت نئی تجاویز کے ساتھ آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی اس کا لاحہ عمل اور سلوشن لے کر آئیں گے، تاکہ پاکستان کے مسائل، تعلیمی مسائل جو ہیں، ان کے حل کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔